قاسمیہ و حجت رسویہ وجود قویہ و نقاوت نقویہ والحیبت العسکریہ و غیبت الہیہ مولانا صاحب رسول الزمان صلوات والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین و بعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت ولیہ ووسیہ واخیہ فی الدنیا والآخرہ صلوات بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد. ایک مرتبہ پھر اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلندر صلوات پڑھتے ہیں. حضرت گرامی قدر عاشقان رسول خدا محبان علیہ و عزدران مذہب کربلا عشاء محرم کی آئیے تیسری مجلس آپ حضرات کے ذوق ایمانی کے لیے ہدیہ ہے. کوئی دعویٰ نہیں، یہ ممبر دعووں کا نہیں استدعاء کا ہے. تمام عالم اسلام کو محبت بر پیغام بروئے قرآن، قرآن اور وارث قرآن ہمارا عنوان ہے. ایک ایک قدم اگر یہاں سے آگے تشریف لائیں گے تو پیچھے کی جگہ سلوات پڑھی جانا. ایک ایک قدم نہیں، آپ ٹھیک بیٹھے جناب سیدہ اللہ کے پاکیزہ قرآن جو لا ریب ہے، جو بے عیب ہے، جو حقیقت ہے، جو حقیقت ہے، جو طریقت ہے، جو سرنامہ ہے، جو عقیدت کا میخانہ ہے، وہ قرآن جو کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور انسانیت کے بعد بھی زندہ رہے گا، کیونکہ یہ خالق کا کلام ہے. کل میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہر فرقہ دعویٰ کرتا ہے ہم قرآن کے ساتھ. کبھی قرآن سے پوچھ لو قرآن کس کے ساتھ ہے. اب اس سے آگے انشاءاللہ گفتگو کو بڑھا میں آؤں گا جو شخص پر، لیکن ذرا آہستہ. قرآن دعویٰ ہے، آل محمد دلیل ہے. اچھا فرما رہے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مقدس محترم حدیث پاک ہے جو شیعہ کے بچوں کو یاد ہے، انہیں ابھی یاد کرنے کی ضرورت ہے. انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا بولے سارے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. یہ نہیں کہا کہ مدینہ کے علم کا، نا شہر کو سمجھے نہیں. عالمین کو میرے رسول نے شہر کہا. کائنات میں جتنا علم ہے، ستاروں کا، سیاروں کا، نظاروں کا، شرق کا، غرب کا، توجہ فرما دو. عرش اول، عرش دوم، عرش سوم، عرش چہارم، عرش پنجم، عرش ششم، جتنا علم ہے، پرندوں کی بولیاں، حیوانات کی بولیاں، درندوں کے مزاج، اور آپ کو سلام کے سورج کی کرنوں کی معرفت، چاند کی چاندنی کی حقیقت. کوئی ایسا علم نہیں جس کا وارث آمنہ کا چاند نہ ہو. آپ کی محبت کا شکر. جس کا وارث جناب آمنہ کا چاند نہ ہو، اس کا دروازہ ہے میرا مولا علی. اب یہ جتنی بارگاہ، جتنی اس کی حدود ہے نا، اس کے مطابق اس کا دروازہ ہے. تھوڑا سا جتنی حدود ہے اس بارگاہ کی،
اللہ سے سلامت رکھے، اس کے مطابق اس کا دروازہ ہے. یعنی جتنی شہر کی حدود، مکان کی حدود ہوگی، اتنا ہی دروازہ ہوگا. جب عالمین کا شہر ہے رسول، سوچو دروازہ کتنا بلند ہوگا. ہائے ہائے ہائے، تو جو ہے نا سلوات پڑھی آل محمد پاک. جناب سیدہ آپ کو کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ. آپ کو میں جھڑکیاں دیتے ہیں، میں تو دعائیں دینے والا خطیب. میرے مسلمان بھائیوں، کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے مرشد علی علیہ السلام کی بلندی زینوں سے نہ ناپو، حکومت کی کرسیوں پہ نہ دیکھو. نہیں غور کیا؟ ممبر کی سیڑھیوں سے نہ ڈھونڈو. اللہ اکبر. میرے علی علیہ السلام کی بلندی دیکھنی ہے نا تو مصطفیٰ کے کاندھوں پہ کھڑی ہوئی ولایت کا قد دیکھا. ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ لہذا جہاں بلندیاں سرنگوں ہو جائیں، جہاں بڑی بڑی بلندیاں چھک جائیں، اس ذات کو علی علیہ السلام کہتے ہیں. جناب سیدہ آپ کو کوئی غم نہ تھے، غم حسین. آغاز میں ایک محبت بھرا جملہ ہے تمام میرے شیعہ سنی مسلمان بھائیوں کے لیے جو محبت سے میرے سنی بھائی تشریف لا رہے ہیں. میں ان کا شکر گزار ہوں. چشم مارمشن دل باشا. ہم دل توڑنے والے مسلک سے ہمارا تعلق ہی نہیں. توجہ فرمائے گا، علم ویسے بھی جھگڑالو نہیں ہوتا. توجہ فرمائے، لگے ہاتھ ہماری بلسیں ہوتی ہیں. ہمارے بھائی کہتے ہیں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام. اس پہ بحث ہو جاتی ہے. نہیں علیہ السلام تو صرف نبیوں کے لیے. آپ ماشاءاللہ اتنا بولتے کہ مجھے زور لگانے کی ضرورت نہیں. علیہ السلام کو صرف نبیوں کے لیے ہے. یہ 12 اماموں کو بھی علیہ السلام کہتے ہیں، 14 معصوموں کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علیہ السلام کہتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھے ہوں تو اجماعی. توجہ فرمائیں. جناب سیدہ ایک پروگرام تھا تو میری بڑی خواہش تھی کہ اس مولوی کے ساتھ آئے. نام لے نہیں سکتا، ممبر پاک ہے. سمجھ جائیں گے. بہت بڑا نسلاً اصلاً آل محمد کا دشمن. توجہ فرما لیں. اللہ نے میری دعا قبول کر لی. مجھے بھائی نے فون کیا کہ جی ٹی وی پہ پروگرام ہے، آپ حاضر. میں چلا گیا. دروازہ کھلا، اسٹوڈیو میں داخل ہوا. سبحان مولانا صاحب کی زیارت کی. انہوں نے مجھے برداشت کیا. آپ نے ان کو کیا. عنوان تھا معراج. ہائے ہائے، تجربہ عنوان تھا معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ جانتے ہیں میں نے حضور کا کبھی ڈائریکٹ نام نہیں لیا. عنوان تھا معراج. اچھا میں بیٹھتا گیا تو مولانا صاحب کے جو چہرے کی تاثرات تھے بدلتے تھے. خیر کوئی بات نہیں. دیکھا ہم سے زمانے نے بڑی نفرتیں کی مگر ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے. توجہ فرمائیں. رضی اللہ علیہ السلام ذہن میں ہے. جو میں نے پچھلا جملہ کہا ہے اس کے کانٹیکٹ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں وہ بھی ذہن میں رہے کہ فتح مکہ کا نہیں ہوتا گیا تھا. فتح مکہ جب خود توڑے تو جناب علی علیہ السلام نے نبی کے کاندھوں پہ کھڑے ہو کر توڑے. یاد؟ عنوان تھا معراج. اسے کہا جی قبلہ پہلے اپنے علامہ صاحب کو انہوں نے ملکی دی. وہ کہتے ہیں جی میں کیا معراج بیان کروں. جبریل علیہ السلام نیچے رہ گئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین اوپر تھی. خاموشی ہوئی. جبریل علیہ السلام نیچے رہ گئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین اوپر تھی. اب انہوں نے پلٹ کے اینکر نے کہا جی کرامت عباس آپ شیعوں کی طرف سے آئے ہیں. میں کہا میں شیعہ کا سب سے چھوٹا خطیب ہوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی کہ بلا نے ٹھیک کہا ہے. میں کیسے کہتا کہ غلط کہا؟ میں کہا بالکل ٹھیک کہا ہے.
انہوں نے بالکل ٹھیک کہا. مجھے دیکھنے کتنے بیدار بالکل ٹھیک کہا. حضور کی نالائن اوپر تھی اور حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے تھے. نہیں غور کرنا اللہ کو صبر رکھے. میں نے کہا حضور کی نالائن اوپر, حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے رہے. بس میرا کہنا تھا, میں آپ کو بس میرا یہ کہنا تھا. اور سے کہتے ہیں اور مسٹر کرامت عباس پڑھ کے آیا کر. میں کوشش کروں گا. غلطی ہوئی؟ ہاں ہاں لائیو پروگرام چل رہا ہے. بیٹے خاموش ہو. میں نے کہا کیا ہوا؟ آپ نے کہا جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا. میں کہا کہ بڑا میں مجلس پڑھ کے آ رہا تھا, سانس پھولا ہوا تھا, گاڑی سے اترا ہوں, یہاں آ گیا. انسان بھول چونک ہو جاتی ہے. کیا کہنا تھا مجھے؟ آپ کو نہیں پتا؟ میں کہتی ہوں میں ویسے پوچھا ہے. جبریل علیہ السلام ہے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے, جبریل علیہ السلام ہے. میں نے کہا مجھے پڑھنے کا مشورہ دینے والے پہلے خود پڑھ گیا. 14 صدیوں سے ہم یہی تو کہہ رہے ہیں تمہیں. تم جبریل کو علیہ السلام کہہ رہے ہو. جو مصطفیٰ کے نالائن کے نیچے رہ گیا وہ تو علیہ السلام ہے, اور جس علی کے پاؤں نبی کے کاندھے پر آئے وہ رضی اللہ ہے. آگے سید آپ کو سمجھ, آگے زادی آپ کو سمجھ. سید آپ کو سمجھ, آگے زادی مولا آپ کو سمجھ. ایک بلند تر صلوات پڑھی یار محمد. میں نے کہا جو میرے نبی کی نالائن پاک سے نیچے ہیں, بڑی عزت کے مالک ہیں جناب جبریل علیہ السلام. وہ تو علیہ السلام ہے, اور جس کے پاکیزہ قوم میرے آقا کے دوش پہ آئے اللہ کی مرضی سے, کر کے ہے تو نہیں اللہ کی مرضی سے, وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں کہا میرے پیارے بھائی ہمیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی اختلاف نہیں. اس کے معنی ہے جس پہ اللہ, بولو جس پہ اللہ, جس پہ اللہ. تو آپ نے سورہ حمد کبھی آنکھیں کھول کے نہیں پڑھا؟ آپ کو کس بے وقوف نے مشورہ دیا تھا کہ قرآن کو آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے؟ آنکھیں کیا بند کرتے ہو, ذہن بھی بند ہو گیا. ہائے ہائے ہائے. اور جن پہ اللہ کبھی ناراض نہ ہوا. الحمدللہ العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, جن پر میں نے اپنا انعام کیا, اور ان سے کبھی اللہ ناراض ہوا ہی نہیں. تو وہ کون ہے؟ ان کو تو میں پتہ چل گیا بھائی. رضی اللہ کی آپ نے ہمیں بتا دیا جن پہ اللہ راضی ہو جائے. ظاہر ہے جب ظاہری طور پر اسلام نہیں لائے تھے تو اللہ ظاہر ہے ناراض تھا. اسلام لے آئے, مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ لیا, بی بی خدیجہ کا شکریہ ادا کیا, بی بی کا شکریہ ادا کیا, ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ لیا. اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جو ہے آل محمد علیہ السلام. قرآن میں 5 سلام ہیں, نہیں بات کتنے؟ 5 سلام. ان میں سے ایک سلام یہ بھی ہے سلام علی آل یاسین. نہیں غور کیا رہے یاسین تیری آل پہ سلام. اب دوبارہ کھولو قرآن. افسوس آپ نے مردے بخشوانے کے لیے قرآن رکھ لیا ہے. کاش اس پہ عمل کرتے تو زندہ ہی بخشے جاتے. نہیں غور کر یاسین والقرآن الحکیم, جسے قرآن کا دل کہتے ہیں. اے میرے سید, خاموشی, اے میرے سید, مجھے قسم ہے قرآن کی جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے, تو مرسلین میں سے ہے. جملے پہ نہ بولو مجھے دکھ ہوگا. تو مرسلین میں سے ہے. رسول 1 رسول 2 تسلیہ,
اور مرسلین ہزار. توجہ فرمائیں، میرے حبیب آپ مرسلین میں سے ہیں. کون قسم اٹھا رہے ہیں؟ اللہ. کس میں اٹھا رہے ہیں؟ قرآن مجید میں. شیعہ، سنی، دیوبندی، نقشبندی، توجہ ہے، سارے مسلمانوں کا ایمان ہے یہ قرآن حق ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، اللہ کا پاکیزہ کلام ہے. تو اللہ تو قسم کھا رہا ہے، اے میرے سید مجھے قسم ہے قرآن کی جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، تو مرسلین میں سے ہے، مرسلین میں سے ہے. للکار کے جملہ کہہ دوں، آپ میرے مزاج سے واقف ہے تو بنو امیہ کے ٹکڑوں پہ پھل پھل کر جناب علی اور نبی کے پاکیزہ باپ کے ایمان میں شک کرنے والے شکیوں کی اولادوں. آپ نے ایسا رسپانس نہیں دیا ورنہ لوگ کہیں گے کرامت عباس کی آواز ہے. قوم کی آواز نہیں. تاریخ نے لکھا نہ جناب عبداللہ نے کلمہ پڑھا نہ سرکار ابو طالب نے کلمہ پڑھا. اور سعودی عرب کے دودھ پہ پلنے والوں تم کہاں کس کی بات کر رہے ہو؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں قسم کھاتا ہوں میرا نبی مرسلین میں سے ہے. کافرین والے کیا جانے مرسلین والے کا تو جو ہے نا. پاک بھی آپ کو سید جناب سیدہ سلام ہے. قرآن کو پڑھو، پڑھنا ثواب ہے، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کی تلاوت فرمانا بھی ثواب ہے. توجہ ہے، ہم حافظان قرآن کے خلاف نہیں ہیں، ہم قاریان قرآن کا احترام کرتے ہیں، ہم حافظان قرآن کا احترام کرتے ہیں. بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، مگر قرآن پڑھو وارث کو سمجھ کے. جب آپ کی سمجھ میں وارث نہیں آتے، آپ نے پڑھا کیا، سامنے والے بچے نے سنا کیا، اچھے بڑے قرآن پڑھا کر سر پہ ٹوپیاں رکھوا کر پھر مولوی صاحب اینڈ میں کہتے ہیں ان کو قتل کرنا واجب ہے، جنت ملے گی. کبھی تم نے جنت کی خواہش نہیں کی؟ قرآن کی کس آیت میں ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کرنے سے جنت ملتی ہے؟ بلکہ قرآن نے منع مت فرمایا. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. ہم یا حسین کہہ کے زنجیریں لگائیں تو ہلاک، خودکشی، خود پورے بم سے اٹھ جاؤ تو جنتی. نہیں غلطی آپ نے، عدل کیا کرو. اسلام کسی مسلمان کے قتل کا درس نہیں دیتا. وہ شیعہ، وہ سنی، وہ دیوبندی، وہ اہل حدیث، وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ متنازع ہے رسول کی حدیث سے، قرآن کی آیت سے. ہمارے لاکھوں کے اجتماع ہوتے ہیں، ہم نے آج تک نہیں کہا کسی مسلمان کو قتل کرو. ایران کی گارنٹی دیتا ہوں، نجف کی گارنٹی دیتا ہوں، قم المقدس کی گارنٹی دیتا ہوں، پاکستان کی گارنٹی دیتا ہوں، پارا چنار اور جتنے ہمارے مدرسے ہیں ان کی گارنٹی دیتا ہوں، امام بارگاہوں کی گارنٹی دیتا ہوں، خادمین کی گارنٹی دیتا ہوں، مولا کے ماتمیوں کی گارنٹی دیتا ہوں، مولا کے صف ماتم بچھانے والوں بانیوں کی گارنٹی دیتا ہوں. یہاں پر جھاڑو پردار کی بھی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں. اگر ایک شیعہ کے منہ سے تو نے سناؤ کہ فلاں کو قتل کر دو جنت ملے گی، ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ قتل کے بعد جنت ملے گی. ہمیں تو یہ بتایا گیا جنت کے مالکوں سے ایسے ہو جا. ہائے 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 تو جو ہے نا. اللہ اکبر. اور سوال پر یار دیوانوں پہ ہنستے نہیں نا. میں احتماس کر رہا، یہ بچہ بیٹھا ہوا دیوانہ ہے. جب مولا علی کا نام آتا ہے ایسے ایسے بازو کرتا ہے، جب مسائل ہوتا ہے بے پناہ ہوتا ہے. پتہ نہیں تم کسی عقل کہتے ہو؟ عقل کے خود کش حملوں میں ہلاک ہونے والوں کی اولادوں. آؤ میں تمہیں بتاؤں عقل کسے کہتے ہیں. علی دل میں نہیں رہتا، دل فیل بھی ہو جاتے ہیں. علی زبان پہ نہیں رہتا،
زبانیں بند بھی ہو جاتی ہیں. علی انسان کے 5 فٹ 7 انچ قد پہ نہیں ہے. علی موسم نہیں جو بدل جائے. علی سورج نہیں جس میں گرہن لگ جائے. بولو سے یا خدا کے واسطہ. علی چاند نہیں جو 14 کے بعد کھٹ جائے. علی اللہ کا امر ہے. علی الامر ہے. میرا علی یہ کائنات ہے. میرا علی مصطفیٰ کا گواہ ہے. میرا علی اللہ کی توحید کا گواہ ہے. میرا علی شہر علم کا. جی بسم اللہ. مولا آپ کو سمجھ. اچھا جی بسم اللہ. صلوات پڑھی آل محمد بار. میرے بھائی کہہ رہے ہیں دوبارہ سبر میں اور خوبصورت کر کے پڑھتا ہوں. میں نے ذاکر کی نہیں کہنا یہ اور بھی کسی درجے لکھ رہے ہو. نہیں یہ محبت ہے آپ کی جو نیاز پاک آتی ہے اس کی قیمت نہیں دیکھا کرتے. مجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی. آپ دیکھ لینا ویڈیوز میری ہزاروں میں. جو مجھے سب سے چھوٹا تحفہ دیتا ہے میں اسے چون کے رکھتا ہوں. حسین آزماتا ہے. میرے دروازے پہ عروج پانے کے بعد طبیعت میں کمینگی تو نہیں آئی. ہائے ہائے کوئی ہے بولنے والا. اللہ میرے سب واجب الاحترام ہے. آپ کی ضرورت نہیں حسن سماعت ہے کہ میں صبح تک بھی بولتا رہوں. انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا آپ سنتے رہیں گے. میں نہ چیز پڑھتا رہوں گا. اختیار کردار آپ کو کس نے کہا قرآن آنکھیں بند کر کے پڑھیں؟ قرآن کے وارث سے پوچھو قرآن کیا ہے. اگر توجہ ہے تو میں ایک جواب دیا. میں نے جتنی گفتگو کی کر اللہ کے قرآن سے آیات کے ذریعے سورہ زخرف کی آیت نمبر 125 ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تھوڑا اشتباہ ہے اس لیے میں ترجمے پہ وفاق کر رہا ہوں. اللہ میرے بھائی کے ساتھ کیا فرمایا؟ میرے اللہ نے فرمایا حبیب میرے رسول ان سے پوچھو. یا اللہ کن سے؟ آدم سے پوچھو, نوح سے پوچھو, یحییٰ سے پوچھو, انوش سے پوچھو, عیسیٰ سے پوچھو, موسیٰ سے پوچھو, یونس سے پوچھو, یوسف سے پوچھو, بنیامین سے پوچھو. ان 1,24,000 انبیاء تیرے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. ان سے پوچھو میرے حبیب میں نے کس بات پر انہیں نبوتیں دی. نہ بولا مجھے دکھ رہے. لکھنے والا شیعہ عالم نہیں, تفسیر کرنے والا سنی عالم ہے. علامہ علی متقی قاری جید عالم ہے اہل سنت کے. انہوں نے اس کی تفسیر میں لکھا ان سے پوچھو میں نے ان کو کس بات پر ملایا نبوت عطا کی. توجہ فرمانا. اب مجھے نہیں پتا کسی کا دور حکومت تھا, بڑا آدمی نام یاد نہیں. ہاں ساری باتیں یاد نہیں ہے. مان لینا چاہیے. ماننے میں کیا حرج, عزت بڑھتی ہے میرے بھائی. توجہ. اس کے پاس ایک ڈیلیگیشن چلا گیا, وفد چلا گیا. انہوں نے کہا آپ حضرت آپ نبی کے ہیں نا؟ ہاں آپ سلامت لگی. ان کا آپ کا قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس کی ہر آیت لا ریب ہے, بے عیب ہے. اچھا ان کا یہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے آدم سے پوچھو, نوح سے, یحییٰ سے, تمام نبیوں سے پوچھو. یہ نبی مکہ اور مدینہ میں نبی کے سامنے کب آئے؟ بڑا اہم سوال ہے, تھوڑی توجہ کریں. نبی کے سامنے کب آئے یہ نبی کہ نبی نے فرمایا, اللہ نے فرمایا میرے حبیب سے پوچھو. اب سرکار خاموش. کاش میری سرکار کو کوئی سمجھا. سرکار خاموش. یہ سرکار میں نے وہ نہیں کہا جو آل محمد کے لیے ہے, یہ گورنمنٹ والی سرکار ہے. کہتے نہیں یہ سرکاری آرڈر. ہاں جیتے رہے.
جی اسے کہا جی اس آیت کا شان نزول بتائیں. شان نزول قرآن کے دو حصے ہیں، تنزیل قرآن، تعویل قرآن. یہ خاموشی نہیں آپ، تنزیل قرآن، تعویل قرآن. تنزیل قرآن سے مطلب ہوتا ہے کون سی آیت، کون سا سورہ کس موقع کے لیے نازل کیا گیا، یہ ہے تنزیل قرآن. تعویل قرآن کیا ہے؟ قرآن کا وارث اس کی آگے تفسیر بتاتا ہے، تعویل بتاتا ہے. یہ سمجھ گئے آپ؟ اب سنیں. کہا اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اب جب مسئلے کا پتہ نہ ہو پھر جب پورا دربار وڈرا کر گیا تو انہوں نے کہا آپ تو کہتے تھے میں ہوں، میرا سلام ہو. جملہ سمجھ، ادب کی اپنی زبان ہوتی. میرا سلام ہو نبی کے ان مقدس صحابہ جن پہ مشکل آتی تھی تو فوراً کہتے تھے سلمان اپنے مولا علی کو بلا. ہائے 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 کوئی ہے بولنے والا؟ آپ نے جملے کی باریکی پہ غور نہیں کیا؟ اپنے مولا علی. مولا تو تمہارا بھی ہے. پرسوں کے تقریر یاد ہے نا. چلے بات مولا تشریف لائے. علی بن ابی طالب وارث قرآن، علم کے شہر کا دروازہ، صاحب کا دعا. مولا تشریف لائے تو اب وہ لوگ مولا کی طرف بڑھے. اچھا اگر اللہ نے چاہا، کیونکہ زندگی اس کے پاس ہے نا، اس میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. اگر اللہ نے چاہا تو 10 مجالس سے ایک طرف، یہ فکر ایک طرف ہو گئی. اگر آپ نے غور فرما لیا، مجھے داد میں پیسے نہیں، آپ کی دعائیں چاہیے. اگر غور فرما لیا. اچھا جب مولا کائنات میں تشریف لائے نا، دیکھنا میری طرف، کافر ہونا اور بات ہے، منافق ہونا اور بات ہے. جب مولا کائنات اندر تشریف لائے نا تو ان مسیحوں کے ڈیلیگیشن نے آپ کا چہرہ دیکھا، پھر اس کا چہرہ دیکھا جو کافی دیر سے دیکھ رہی تھے. اس کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں تو کہتا تھا میں محمد کا. آئے ہائے ہائے کوئی ہے بولنے والا؟ مگر اس کا آنا، اس کا کھڑے ہونا، اس کا چہرہ، اس کا انداز، اس کا ضرورہ، اس کا آنا، اس کا دیکھنا، یہ تو محمد رکھتا ہے. علی نے کہا خبردار، محمد میرا مولا ہے. ہائے ہائے تو جو ہے نا کوئی غم نہ دو. ہمیں حسین کے علاوہ اگر میں نے 2 اشروں کی قربانی دی ہے نا تو اللہ نے مجھے اس کا ایوارڈ دیا. تم آپ کو سلامت رکھے. یہ نہ کہا کرو میں شہروں میں ہی پڑھتا ہوں، گاؤں میں میرا پڑھنا سٹینڈرڈ نہیں. خبردار، علی والے جہاں ہوں علی والے ہوتے ہیں. علی والے کبھی جاہل نہیں ہوتے. سلمان پڑھ یار محمد پاک. جناب سے اچھا وہ آگے بڑھے اور ادبن کہا، میں نے وعدہ کیا تھا میں زیادہ لمبا فضا نہیں کروں. انہوں نے کہا کہ اللہ یا علی، مسیحوں نے کہا آپ غور نہیں کر. یا علی، مسیحوں نے کہا، مسیحوں نے کہا یا علی. پھر کہہ رہا ہوں جو میری طرح کم پڑھا لکھا ہے جسے سمجھ نہیں آئی، مسیحوں نے کہا یا علی. اب پتہ چلا میرا نبی نے کیوں فرمایا تھا جو علی سے محبت کرے وہ مومن ہے. اب جو میں کس کو لاؤ گے؟ جو میرے علی سے بغض رکھے وہ منافق ہے. جو کہتے یعنی ہم یہاں آئے ہیں، ان کا کوئی دعویٰ تھا، ہم نے ان سے ایک سوال کیا ہے تو یعنی وہ سوال آپ نے کہا خاموش. جو سوال پوچھ کے جواب دے وہ مصطفیٰ کا وسیع نہیں ہوتا. ہائے 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 ایک جملے میں بیان کر دیا.
جو تلوار کے بغیر اپنی اہمیت منوا لیتا ہے. اور کہا کہ جو پوچھ کے جواب دے نہ وہ علی ہوتا ہے نہ وہ مصطفیٰ کا وسیع ہوتا ہے. تم یہی پوچھنا چاہتے ہو نا کہ یہ آیت کس موقع پہ نازل ہوئی؟ بھئی جب ایک بندہ کسی عالم کے پاس ہے، میں تو ادنا صاحب مولا کا فقیر ہوں، اور کہ قبلہ ایک سوال ہے، اور وہ کہ ٹھہرو میں جانتا ہوں تیرا سوال کیا ہے، تو آتا تو مطمئن وہ وہی مجھے. سبحان اللہ، کیا معرفت ہے، کیا سینہ نور سے بھرا ہوا ہے کہ میرے سوال کرنے سے پہلے نہیں پتا ہے کہ میرا سوال کیا ہے. تو مولا فرماتے ہیں تم یہی پوچھنا چاہتے ہو نا کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی؟ ہاں مولا. مولا فرماتے ہیں یہ آیت نہ خشکی پہ آئی، نہ پری پہ آئی، نہ دریا میں آئی، نہ سمندروں میں آئی، نہ مکہ میں آئی، نہ مدینہ میں آئی، نہ عرش اول پہ آئی، نہ عرش دوم پہ آئی، نہ عرش سوم پہ آئی، نہ شمال میں آئی، نہ جنوب میں آئی، نہ مغرب میں آئی. تمہارا کہاں ہے؟ کہا اس آیت کا تعلق معراج سے ہے. جب میرا نبی گیا سارے نبی کھڑے ہوئے، اس وقت اللہ نے فرمایا پوچھو ان سے ہم نے کس بات پر انہیں نبوت عطا کی ہے. تو سارے نبیوں نے کہا رب محمد کی قسم. علامہ متقی کاری لکھتے ہیں سارے نبیوں نے کہا ہمیں قسم ہے اس کی وعدنیت کی، ہمیں جتنی نبوت ملی یا رسول اللہ تیری نبوت کا صدقہ ملی، علی کی ولایت کا صدقہ. ہائے ہائے کوئی ہے بولنے والا؟ جناب سیدہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اتنی بلند صلوات پڑھ دی یار محمد. میرے بچے نیٹ والے والوں اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرا بیٹا اٹھوار والوں کی سال کی محنت ہوتی ہے، آپ کیمرہ مجھ پہ ہی رکھتے ہو. میرے بچے یہ کیسے بتائیں گے کہ مومن تشریف لائے تھے، مومن علی کے نام پہ خوش ہوئے؟ بیٹا اس کو تھوڑا گھما لیا کرو میرے چاند. صلوات پڑھی علی محمد. اللہ میرے بچوں کو سلام توجہ ہے. اور فرمایا کہ آیت واقع معراج پر نازل. ایک اور علمی عرض سن، سارے پڑھے لکھے، میں نے کبھی نہیں کہا جو پڑھا لکھا ہے وہ بولے، سارے پڑھے لکھے. ایک ایسا موقع ہے نا جہاں جبریل نیچے رہ گئے، یاد ہے نا؟ آقا نے فرمایا جبریل جی محبوب جلیل مکہ میں ملے ساتھ، مدینہ میں ملے ساتھ، ہموں کھڑوں ہر جگہ میرے ساتھ، یہاں کر کیوں رک گئے؟ کیوں؟ مصطفیٰ کو پتا نہیں؟ اگر جبریل کی زبان سے یہ جملہ نہ نکلتا تو ڈالر اور ریال کھولنے والا مولوی کیسے مانتا کہ ان کا وارث کون ہے؟ آگے کیوں؟ جبریل نے کہا مشرف میری حد یہیں تک ہے. میرے جوان خاموش ہیں مجھے دکھ رہے گا. میری حد یہیں تک، اگر میں مچھر کے پر کے برابر بھی آگے بڑھوں تو میرے پر بولو پر. ابھی بھی تمہیں پتہ نہیں چلا حسنین کا نانا کس عزت کا مالک ہے؟ جہاں نورانیوں کے پر چل جائے نا وہاں سے نبی کی نالائن کی معراج ہے. ہائے ہائے کوئی ہے بولنے والا؟ نعرہ حیدری. زبان کے ساتھ دل بولا، ہاتھ اٹھاؤ جس کا مولا ہے، زمین بولی زمین بولا، تیرا مولا میرا مولا. نعرہ حیدری. اتنی بلند صلوات پڑھی آپ محمد. جانتے ہو یہ نعرہ میں نے خود کیوں بلند کیا؟ کچھ لوگ اسے توہین سمجھتے ہیں. علامے جو ہوتے ہیں خود نعرہ نہیں لگاتے. اچھا تو پھر علامے وہ بھی نہیں ہوتے جو ممبر سے بیٹھ کے کہیں جس کا علی سے پیار ہے نا وہ نعرہ لگائے. تو اگر تو خود نہیں لگاتا تو پھر کہاں کھڑا ہے؟ جو ممبر پہ بیٹھ کے کہے جس کو وہاں سننا ہے وہ مومن نہیں ہے تو بی بی سے بھیک مانگنا. تیری آنکھیں
وضو کے لیے پہلے سے جانا جناب سیدہ کو زندگی دے، صحت دے، سلامت عطا فرمائے۔ قرآن کا وارث وہ ہے جو قرآن کے بعد نہ ہو۔ جملہ بہت بڑا، آپ نے قدر کی، آپ کا شکر صاحب۔ قرآن کا وارث وہ ہے جو قرآن سے پہلے ہو، قرآن کے بعد نہ ہو۔ قرآن کا وارث وہ ہے جن کا عمل ہو اور آیت اترا ہے۔ اللہ مولا زندگی دے، صحت دے، سلام دے۔ جہاں تک میری آواز کل ہے سورہ بروج کی 2 آیتیں یاد کہ ہم نے اس کتاب کو، یہ کتاب محفوظ تھی لوہے محفوظ میں۔ ایک سورہ واقعہ کی آیت ہے، میرے بزرگان کو یاد ہے، بچوں کو ڈھنگ سے ٹائم نہیں ہے قرآن پڑھنے کا، ناراض نہ ہونا، وہ بھی گئے تو میں نے کون سے بات آنا۔ یاد رکھا میرے بچوں، جتنے میرے نوجوان تھے، جناب سیدہ کو زندگی دے، عزت دے، سلامتی عطا فرما۔ مجھے کسی نے پوچھا تھا، اس نے کہا کرامت عباس صاحب اسلام پہ زوال کیوں ہے؟ میں نے کہا پہلے سوال ٹھیک کر، اسلام پہ زوال نہیں آ سکتا، یہ پوچھ مسلمان پہ زوال کیوں ہے؟ اسلام پہ زوال نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے، یہ پوچھ مسلمان پہ زوال کیوں ہے؟ ہاں کیوں ہے؟ میں سلام ان بیٹیوں کو، پردازار بیٹیوں کو جو شدید گرمی میں بیٹھی ہوں، میں نے کہا پہلی ماں، آج سے 40 سال پہلے، 30 سال پہلے، پھر پیچھے جاتے ہیں، پہلی ماں اپنے بچوں کو پتہ کیا کہتے تھے؟ بیٹے میری چاند اب تو جاگ جاؤ، اذان ہونے والی ہے، بیٹے اب تو جاگ جاؤ، اذان ہونے والی ہے۔ اب میرا بچہ بیٹھا ہے ساری رات گوگل پر، کمپیوٹر پر، اب بیچاری ماں جو ہے نا پریشان ہو کے کہتی ہے میرے بچے صحت خراب ہو جائے گی، اب تو سو جا، اذان ہونے والی ہے۔ شاید میں نہیں سمجھا سکتا، شاید میں نہیں سمجھا سکتا۔ میں معاذ اللہ ماں کو قصوروار نہیں کہہ رہا، نہ، ماں ادب کی جگہ ہے، ماں تربیت کا کعبہ ہے، ماں تربیت کی پہلی خانہ ہے۔ اللہ کے رسول نے بڑا مقام بیان کیا ہے ماں کا، مگر جملہ سمجھا، وہ ماں بیچاری تنگ آ کے کہہ رہی ہے بیٹے اب تو سو جا، اذان ہونے والی، یعنی کہ صبح ہونے والی ہے۔ یاد رکھنا جب مائیں بچوں کو اذانوں پر سلانا شروع کر دے تو پھر یوٹیوبر پیدا ہوتے ہیں، مشاہد پیدا نہیں ہوتے، مشاہد پیدا نہیں ہوتے، پھر قوموں کا مقدر بدلنے والے جری پیدا نہیں ہوتے، پھر امریکہ جیسے وائٹ ہاتھی کو ناک میدان میں رگڑنے والے علی کے غلام پیدا نہیں ہوتے۔ اللہ مولا زندگی دے، صحت دے، سلام سے تحفظ۔ قرآن کا وارث وہ ہے جو قرآن سے پہلے، قرآن کا وارث وہ ہے جن کا عمل قرآن بنے۔ آخری فقرہ فضائل۔ دیکھیے کوئی ایسا مومن نوجوان نہیں ہے جس نے سورہ فیل نہ سنا ہوگا، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ حبیب تو نے دیکھا نہیں، بھیجان ہے حبیب تو نے دیکھا نہیں تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ حبیب تو نے دیکھا نہیں۔ اب شیعہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو پھر باقی اللہ حافظ، شیعوں کو ہسٹری نہیں آتی تو پھر اللہ حافظ۔ واقع فیل کب کا ہے؟ اسلام کا ظاہری اعلان بھی نہیں ہے، دور ہے جناب عبد المطلب کا، دور ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کا، ابراہا آیا کعبہ گرانے، لوگ بھاگ کے گئے، یہ خاموش ہوئی، میں آپ کا انتہائی شکریہ، بھاگ کے گئے اور کہا عبد المطلب وہ جو گھر ہے نا جس کے آپ متولی ہے، نہیں جاگنے میں کیا کروں، جس کے آپ متولی ہے، کہا ابراہیم گرانے آیا ہے۔ سرکار عبد المطلب اٹھے، علی کے پاک دادا نے ایسا جملہ کہا کہ بت پرستوں کی اولادوں کا منہ ہی مڑ گیا۔ سرکار نے کہا یاد رکھو وہ مجھ میں نہیں بیٹھا، جس کا گھر ہے اسے میں جانتا۔
ہائے 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 تو جو ہے نا یہ عقیدہ توحید. جناب سیدہ میں نقلی طور پر مائک نہیں گراتا, میرا جوش ہوتا ہے. پاک میں بھی آپ کو زندگی دیں. جناب سیدہ اسامہ جس کا گھر ہے نا اس سے بچانا آتا ہے. سرکار عبدالمطلب پہنچے اور ایک فکرہ کہا, کوئی لمبی چوڑی بات, پڑھے لکھے چہرے ہوئے. آپ نے کہا میں ہوں اپنے اونٹوں کا مالک, میں اپنے اونٹوں کا مالک, مجھ سے میرے اونٹوں کی بات کر. جس کا گھر ہے نا اس سے بچانا آتا ہے. اب جناب عبدالمطلب کے ساتھ کون ہے؟ جناب ابو طالب. تھوڑا آگے جا کر جناب عبدالمطلب فرماتے ہیں ابو طالب جی بابا ذرا دیکھ آسمان سے کوئی جھنڈ آ رہا ہے. نہیں لاؤ جی آپ نے آسمان سے کوئی جھنڈ آ رہا ہے. وہی تو آنی ہے رسول پر بقول ان کے, میں نے محفوظ کر لیا جائے بقول ان کی. وہی تو آنی ہے رسول اللہ پر, ظاہری اسلام پر. ابھی آغاز نہیں ہے, دور عبدالمطلب ہے. سرکار طالب سے کہا بیٹا دیکھو کوئی جھنڈ آ رہا ہے. جناب طالب کا بابا چھوٹی چھوٹی ابابیلیں ہیں, کیا میرے اتفاق سے نگاہ میرے شہنشاہ کے رنگ میں پڑ گئی. اے شہنشاہ وفا, اے میرے پاک والا, تجھے واسطہ ہے اپنی وفا کا, مجھے ایسا چولہا عطا کر جیسے میں سمجھانا چاہتا ہوں. میں اٹھوال کے اکتوبر ٹیک سے اتنے تاریخی اجتماع میں ان کو سمجھا سکا. جب آ رہا ہے نا تو آ رہا ہے. اچھا کبھی ہم نے غور کیا جسے اللہ بھیجے چاہے وہ پرندہ ہو کتنا ذہین ہوتا ہے؟ اتارے کو غور کر رہا ہے کہ نہیں؟ جسے اللہ بھیجے چاہے وہ پرندہ ہو, میں معصوم کی بات نہیں کرتا, امام کی بات نہیں, کتنا ذہین ہوتا ہے. جن کو مارنا تھا نا, جن کو مارنا تھا نا انہی کو مارا. پہلے سپاہی مارا پھر ہاتھی مارا. پتہ چلا اس خاندان کا دشمن اکیلا نہیں مرتا, سواری بھی مرتی ہے, سوار بھی مرتا ہے. ہائے 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 پتہ نہیں کون پہنچا. میں خوش آمد نہیں کرتا, سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ سب دیکھتے ہیں. یہ جو لاسٹ اس مرون نے حملہ کیا نا امریکہ میں, اس میں اس کے جو 252 بمبار طیارے تھے نا, جس کے بارے میں کہتا تھا یہ نہیں گر سکتے, یہ نہیں گر سکتے, جسے کوئی نہ گرائے اسے علی والے نظروں سے گرا دیتے. ہائے 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 پہنچو نہیں فرمائی آپ نے. اب وہاں کی سائنسی لیبارٹری میں بیٹھے ہوئے یہ کیسے گر گیا تھا, تو وہ کیسے گر گیا تھا. سلامتی. ظاہری طور پر جو میں کہنا چاہتا تھا, بس آفی فضل جو میں کہنا چاہتا تھا کہ وارث قرآن کون, ظاہری طور پر بھی قرآن تو نہیں ہے نا, اور بولو نہیں ہے نا. اب اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب کیا تو نے دیکھا نہیں. میرے بھائی کے سوگر جی آپ کا نام, اچھا سید بسم اللہ سید زادہ. میں اللہ آپ کو بھی زندگی دے, آپ کو صدقے مجھے بھی دے. میں 1-2-3 مہینے کے بعد آؤں تو میں کہوں سید صاحب یاد ہے جب وہ میں نے فکرہ کہا تھا تو مومنین نے بڑی داد دی تھی, تو اس کا مطلب یہ تھے نا, یہ تھے نا. اور تو فرمائے نا زمانہ ہے عبدالمطلب کا, کوئی تو ہے بولنے والا. زمانہ ہے عبدالمطلب کا, عبدالمطلب کے بعد ابو طالب, ابو طالب کے بعد مصطفیٰ کے دور. اللہ کہہ رہے حبیب کیا تم نے دیکھا نہیں. کیا اللہ نے کہا تھا حبیب تو نے اپنے بڑوں سے سنا نہیں. یہ بڑوں سے سننے والے اور ہوتے ہیں. حبیب کیا تم نے دیکھا نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا یا تو مصطفیٰ موجود تھے یا پھر عبدالمطلب کی آنکھوں کے درمیان پیشانی میں جو نور تھا وہ مصطفیٰ تھا. صلوات پڑھی یار محمد.
بس پھر اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے، مولا کوئی غم نہ دے آپ کو ہمیں حسین کے علاوہ۔ آصف بھائی نے آج مولا کا دسترخوان سجایا، مجھے دعوت دی، اس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ اللہ ان کے رزق اور رزق میں اضافہ فرمائے۔ اتنی تعداد میں میری بیٹیاں، اتنی تعداد میں میرے نوجوان، دن بدن رش بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ فضائل پورا سال ہم سنتے ہیں، پورا سال آپ نعرے دیتے ہیں۔ یہ جو 10 دن ہوتے ہیں نا، اس میں ہم ایک مائنڈ سیٹ بنا کے نکلتے ہیں۔ آج مسلم کی شہادت سنی، آج مسلم کے بچوں کی شہادت سنی، آج ہور کی شہادت سنی، آج ہور کے بیٹے کی شہادت سنی، آج اس کی شہادت سنی ہے جس کا صحرا کربلا کے ریگزاروں میں شمر کے گھوڑوں نے تقسیم کر دی۔ آج اس کی شہادت دینی جو اپنے دور کا مصطفیٰ کی شکل ہو، آج اس کی شہادت سنی جس کا یہ پاک علم لہرا رہا ہے۔ اور زمانے والوں، مجھے دنیا میں کسی پروفیسر سے، کسی ماہر نفسیات سے یہ تصدیق کروا دو کہ بندہ ایک دم ہنستا ہنستا رونا شروع کر دے، نہیں ہو سکتا۔ آؤ حسین کی مجلس کا معجزہ دیکھو۔ جو ابھی اٹھ کے نعرے لگا رہے تھے نا، میں نے مسلم کا نام لیا، انہیں یاد آ گیا کہ کسی سفیر کے پاؤں میں رسی ڈال کر کوفہ کے شرابیوں نے ایک بڑا بیٹا میرے بچے تھوڑا پیچھے ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ حسین کے علاوہ جتنے سادات گزام بیٹھی، آپ سے اجازت مانگ کر میری بیٹی اور رونا ضرور مگر سروں سے چادر نہ دو۔ علی کے پاکیزہ شیعوں، جناب عالیہ کا واسطہ، ساری دنیا شراب پیے، کبھی تم شراب نہ پینا۔ اس شراب کی وجہ سے ماں 4 گھنٹے کھڑی رہی، جس کی ہائے نکلی ہے وہ جانے، عالیہ جانے، 4 گھنٹے کھڑی رہی۔ بیٹی شام کے بازار میں بندے ہوئے ہاتھوں سے 72 گھنٹے۔ آپ نے سن لیا، اور آپ کو کوئی غم نہ دے۔ اس گرمی کے موسم میں بیٹھ کر آل محمد کا ذکر سننے والوں، اللہ کرے تمہیں روز محشر حضرت عباس کے علم کا سایہ نصیب ہو۔ آپ کو پتہ ہے نا، میں بیویوں کا نام نہیں لیتا، کوئی روئے بسم اللہ، کوئی نہ روئے بسم اللہ، میری ناراضگی نہیں بنتی، کیونکہ سید ذکر ہے آل محمد کا، میرے بڑوں کا نہیں ہے۔ جو لاہور کی سورہ کوثر ہے نا، کیا بات، مولا آپ کو صبر انشاءاللہ میں عادی کروں گا ادب سے سننے کا۔ جو لاہور کی سورہ کوثر ہے نا، عید سے 1 دن پہلے حارث نے اس کے بچوں کو نہر کے کنارے ذبح کر کے کہا، بلاؤ مامو عباس کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ عجیب معرفت ہے اس عظیم بارگاہ کی۔ کل بھی میں پڑھتے ہوئے کانپ رہا تھا، آج بھی پڑھتے ہوئے کانپ رہا ہوں۔ یہ کمزوری کی وجہ سے نہیں، یہ خوف الہی ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ کاروبار نہیں ہے، آزاداری۔ اگر پوچھنا ہے نا آزاداری کیسے بچی، 3 ہستیوں سے پوچھو۔ حسین کی 4 سال کی سورہ کوثر سے، جسے سمجھ آئیے آئے تو کرے نا، حسین بادشاہ کی 4 سال کی پاکیزہ بیٹی سے، جس کا کربلا سے لے کر شام تک شمر نے اتنے تماچے مارے۔ حسین کے 22 سال کے بوڑھے بیٹے سے، مجھے کسی سید نے نہیں کہا کیوں چپنا پڑا کہ 22 سال کا بوڑھا بیٹا۔ یہ جواب میرے مولا نے دیا تھا، میرے مولا نے فرمایا تھا، جس نے ماں کو بازاروں میں چلتے دیکھا ہو وہ بیٹا وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس 2 یا 3 جملے
میری آنکھیں بند ہیں، اپنی بیٹیوں سے، اپنے جوانوں سے، اپنے بزرگان سے ایک اپیل کر رہا ہوں، چنگلیاں اٹھا کے ایک دعا مانگے، پروردگار تجھے واسطہ ہے خان وعدہ اہل بیت کا، عید کے روز کسی بیٹی کا مظلوم باپ قتل نہ ہو جائے، جسے نہیں سمجھ آئی وہ نہ رو، اور اگر قتل ہو جائے تو قاتل کمینہ نہ ہو، پورے کوفے میں اعلان ہوا مار دو یہ عباس کا بھائی ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ اس میں خدا کی لعنت صدا ہے وہ انسان جو میرے مولا کے مجلس میں کرائے کے لوگ نہ رلانے کے لیے سیدہ کو تکلیف نہ دو، شہر کی پاک بہن کو تکلیف نہ دو۔ جب مسلم چلے تو شہزادیوں نے فرمایا، دو بیٹیوں نے، بابا آپ کو امام ماموں نے بھیجا ہے نا، ہم روک نہیں سکتے، بابا اتنا بتاؤ عید کے روز یہ میری بیٹیاں گواہی دے گی، اگر ان کے سسرال کروڑ پتی بھی ہونا تو باپ پھل بھی لگاتا ہو، بیٹی عید کے رات باپ کے دروازے پہ آ جاتی ہے، صبح باپ عید پڑھ کے آئے فوراً کہتی ہے لا میری عیدی، اور قسم زہرا کی پاک بی بی کی بیٹیاں ریگستان میں رو رو کے کہتی رہی، آئے ہمارا غریب بابا اور ہمارا مسلم۔ جناب سید اسلام مولا کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ بڑی پانی دینا۔ پاک بی بی آپ کے گھروں کو آباد رکھے، بس 3 منٹ میں نے اور پڑھ۔ میرے باپ میرے بھائی ذاکر اہل بیت سید وقار شرازی صاحب مولا کے بہت منظور نظر ذاکر ہے، اللہ ان کی زبان میں مزید تحصیل عطا فرمائے۔ عید کا جب سورج چڑھا ہونا پڑھنی ہے شہادت جو تمہیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے، پھر بھی ہر سال سنتے ہیں، پھر نیا روتے ہیں۔ مسلم کھر گیا، میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لی، میرے بچوں مسلم کھر گیا کوفہ کے جانوروں کے درمیان، مسلم کھل گیا کوفہ کے جانوروں کے درمیان۔ کمینوں نے اعلان کیا جس نے احد بدر خندق خیبر کے بدلے لینے ہیں، آ جاؤ علی کا داماد ہمارے شہر میں ہے، ماتم کر جس کے ہاتھ کھلے ہیں، کسی کے ہاتھ میں تیر، کسی کے ہاتھ میں نیزہ، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ۔ میں کیسے پڑھوں کیسے سنو گے؟ جس کو جو ملانا اس نے مسلم کو مارا۔ اللہ کرے میں پڑھ سکوں۔ ایک گڑھا کھودا ہوا تھا ان ملعونوں نے، دھوکے سے جناب مسلم اس میں گر گئے۔ اللہ آپ کو لڑائی جھگڑوں سے بچائے۔ جو نیچے کھڑا ہونا اس کو مارنا آسان ہوتا ہے، جو اوپر کھڑا ہونا اسے مارنا آسان ہوتا ہے۔ توجہ، گڑھے میں گر گئے نا، کوئی ملعون تلوار مارتا ہے، مجھے پتا ہے کوئی بات رونا نہیں آتا، خیر ہے، کوئی ملعون تلوار مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے۔ خدا لعنت کرے حارث ملعون پر جو مسلم کے شہزادوں کا قاتل ہے، جس بندے کی ہائے نہ نکلی دکھ ہوگا۔ اس کمینے نے دونوں ہاتھوں سے تلوار پکڑ کر جناب مسلم کے ہونٹوں پہ ماری، خون کا فوارہ سپاہی کے چہرے پہ آیا، زخمی ہونٹوں سے مسلم نے کہا السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ۔ ایک بندے کی ہائے نکل گئی، میرے آنے کا مقصد ہے مسلم کے گلے میں رسی، مسلم کے ہاتھوں میں رسیاں، مسلم کو لے کے چلے ملعون کے دربار میں۔ اوپر فصیل تھی کڑا جس کے اوپر یہ بیٹھا ہوا تھا، مسلم شیروں کی طرح زخمی حالت میں جا رہا ہے۔ ایک کمینہ کہتا ہے مسلم امیر کو سلام نہیں کرے گا؟ خاموشی۔ امیر کو
سلام نہیں کرے گا؟ جامع مسلم کہتے ہیں یہ میری لعنت کے قابل بھی نہیں، میرا امیر حسین ہے۔ جب کہا نا میرا امیر حسین ہے، دیکھنا نہیں تھا، حسین کے ریسوں میں آواز گونجی، مسلم تیرا شکر گزار